नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पीटीआई हुकूमत बदतरीन हुक्मरानी मिली है 3 साल के अरसे में। महंगाई, बिजली, गैस, सब चीजें महंगी हो गई इस मुल्क के अंदर। खान साहब 3 साल पहले कहते थे जब मैं आऊंगा करप्शन भी खत्म होगी, करप्शन भी उसी तरह हो रही, बेहतरीन गवर्नेंस होगी, कोई तब्दील। आज तो लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट को याद कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ यह हुकूमत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम गई है। खवातीन का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, कहीं भी हमें बेहतरी नजर नहीं आती। इदारों के साथ टकराव है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। इस गवर्नमेंट के वुज़रा ने कहा कि आग लगा दो एक आईनी इदारा, आईनी सरबरा। अब DGISI के मामले पे एक बड़ी कंफ्यूजन है। ISPR की प्रेस रिलीज आपके सामने है, लेकिन गवर्नमेंट का मौकफ, जिस तरह आमिर डोगर साहब ने कहा था कि हम DG फैज हमीद साहब को लगाना चाहते थे कुछ टाइम, उसके बाद उसको नोटिस हुआ कि आपने ऐसी बातें क्यों कही हैं। हुकूमत एक कंफ्यूजन में नजर आती है। कहा जा रहा है कि मसला सेटल हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक ये सूरत हाल आगे भी कुछ लग रही है। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ अशना अब्दुल हमीद साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ सोरठ ज्ञान चंदानी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के हवाले से वो एकेडमिक भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। तहसीन साहिबा, हुक्मरानी आपके सामने है। एक तो इदारों के साथ टकराव, दूसरा गवर्नेंस बेहतर नहीं, तीसरा आवाम को रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इम्तियाज़, इट्स बीन 3 इयर्स के जिस तरह के जो क्लेम्स किए गए थे आने से पहले, आवाम सब कुछ देख रहे हैं कि हर बात जो खान साहब कहते हुए आए थे, हर उस बात से उन्होंने यू टर्न लिया। अब देखिए 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की बात करते हुए आए थे, आज भी आप देख लें करप्शन का ही रोना रो रहे हैं वो। इसके अलावा जो है वो उन्हीं ने सराय की सूबे की बात की थी कि 100 दिन में सराय की सूबा बन जाएगा, उसके भी कोई कुछ नज़र नहीं आया। 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 1 करोड़ नौकरियां ले ली खान साहब ने। 50 लाख घर देने की बात की थी, लोगों को बेघर कर दिया। रोज़गार जिस तरह लोगों के, आपको पता है पाकिस्तान की पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन का 40% जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया है। मतलब एक ये दुनिया के में एक बहुत 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 बड़ा क्राइसिस है कि आपके ख़त गुरबत से आवाम इस तरह नीचे चले जाए। या तो आप इतने बड़े बड़े क्लेम ना करते, या कोई एक क्लेम आपका, कोई एक ऐसा आपका स्लोगन, चेंज का स्लोगन लेके आए थे। आवाम ने क्या चेंज देखा? अगर आप महंगाई का हाल देखें कि आज भी देखें पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ी है। मतलब लोगों को रोज़गार आपने छीन लिया है। वो टैक्सेस भी दे रहे हैं, आपने GST देखा 17% पे, मतलब जिसका डायरेक्टली आवाम से ताल्लुक़ होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। आपने कहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया? आप आवाम की बात कर रहे हैं। इस 3 साल के अरसे में अगर गवर्नमेंट नाकाम हुई है, उसके ऊपर एतमाद नहीं, तो अपोजिशन के ऊपर भी आवाम का एतमाद नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें कि अगर PMLN की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आप पूरा जो है महंगाई का जो है वो रेशो देख लें। महंगाई कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में डबल डिजिट्स में नहीं आई। खान साहब के उसमें तो हर महीने डबल डिजिट्स में आती है और डिजिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों को भी अब एहसास हुआ, लोगों ने चेंज के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी हमारी परफॉर्मेंस बड़ी 100% थी, यकीनन हमारे फ्लॉज होंगे, हमें काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों ने खान साहब को जिस तरह उनको सेलेक्ट करवाया गया, जिस तरह, मतलब मैं प्योरली अवामी मैंडेट तो उसको नहीं कहूँगी, आप भी जानते हैं कि उनको तो लाने वाले भी परेशान हैं बेचारे। मतलब इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे बेचारे, तो अब आवाम को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 साल भी इसी तरह गुजरेंगे जिस तरह 3 साल गुजरे। देखिए ये अल्लाह मियाँ हम इस कौम पर रहम करे, पाकिस्तान पर रहम करे कि ये 2 साल का अरसा कम हो जाए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर आवाम रोडों पे निकला है, जिस तरह लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोज़गारी से मर रहे हैं, लोग टैक्सेस के बोझ तले दबे में, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो देखें, जब अब अपनी औलाद पे आती है ना इंसान की, मतलब इंसान अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आपने हाल देखा है मुल्क का कि जब पैसा ही नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग रोड पे ही निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है वो स्टे कर पाएंगे। कुछ ना, आप किस तरह देख रही हैं? बाहर से पढ़ के आप आई, वहां भी एजुकेशन देखी, एक निजाम देखा, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ का निजाम देखा, चीजें बेहतर हैं। अपने मुल्क को जब आप देखती हैं, ये चीजें क्यों नहीं बेहतर हो रही? कितना फर्क है इन चीजों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बात करते हैं डिफरेंसेस की बिटवीन बाहर की कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन नॉट कम ऑन दैट लेवल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी डेवलप हो रहा है।
But then again, last government जब आई, मैंने last 3 years of this government, मैं इस वक्त बाहर पढ़ रही थी. जब मैं वापस पाकिस्तान आई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चेंज देखा as such when it comes to education. इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव नहीं हुआ as such. जितना एक्सचेंज रेट जो है हमारा वो वर्स्ट होता रहा है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. प्राइसेस एवरी टाइम मैं आती थी समर्स में, हर चीज़ की प्राइसेस मैंने ज़्यादा ही पाई. ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि वो प्राइस गिरी हो या सेम भी रही हो, बिकॉज इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. पेट्रोल की जहाँ तक बात है, पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है ओवर दिस पास्ट 3 years. तो डिफरेंसेस हैं. एंड देन वहाँ पर यहाँ पर द थिंग इज़, यहाँ पे लॉज की कमी नहीं है. हमारे पास लॉज है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता. हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करे. वी हैव कंपल्सरी एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 16 बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड. जब तक गवर्नमेंट सब लोगों को कंपल्सरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, इन्फोर्स नहीं करेगी, और आपके जो सोसाइटी है वो एजुकेटेड ही नहीं होगी, तब तक चेंज नहीं आ सकता. आपने बाहर रिट ऑफ गवर्नमेंट देखी, गवर्नमेंट की रिट होती थी. जिस तरह आप करेंगे, यहाँ रिट नहीं नजर आ रही है. वहां आपने इंस्टीट्यूशन देखे, यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है. ये फर्क नजर आया आपको? जी, बहुत ज़्यादा ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है. जितनी आपकी आवाम एजुकेटेड होगी उतना ही चेंज होगा. जो भी प्रॉब्लम्स है, आई फील लाइक मोस्ट प्रॉब्लम्स की रूट कॉज होती अनएजुकेशन, मतलब अनएजुकेटेड पीपल है. तो वहाँ पर बिकॉज द कम्युनिटी इज़ एजुकेटेड, विच इज़ वाई काफ़ी सारे जो मसले हैं, जो पाकिस्तान के सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उस तरह के मसले वहाँ इंग्लैंड फेस नहीं कर रहा है, बिकॉज उनकी आवाम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है. इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो इट गिव्स बैक टू द कम्युनिटी ओवर है. यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स भराती रहती है बट वो उस टैक्स को यूटिलाइज नहीं कर रही टू हेल्प द पब्लिक. ठीक है सोरठ साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा. एक तो गवर्नेंस, जिस तरह तहसीन साहिबा ने कहा कि गवर्नेंस बड़ी बुरी है. दूसरा, खान साहब, एक नई गवर्नमेंट है, एक नए लीडर, एक नए वजीर आजम, नई पार्टी, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी. क्या कहेंगे? पहले तो सिर्फ खान साहब के लिए एक शेर अर्ज है कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्ते नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था. आज सोए हुए हैं ताए खाक में न जाने कितने. 3 पॉलिसीज खान साहब की बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम सामने आती हैं, वक्तन फवक्तन. पहली जब वो ऑपोजिशन में थे तो ऑब्वियसली ब्रेक का टाइम हो गया. मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा कि 3 पॉलिसीज जिसका आप जिक्र करते हैं. ब्रेक का टाइम होगा. ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, क्या कहेंगी कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज थी, 3 पॉलिसीज थी बड़ी बड़ी, उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं किया. बाद में मैं ऐड करूंगा एक और सवाल आप. जी बेशक. ब्रेक के पहले तो शेयर अर्ज कर ही चुकी हूँ. इनकी 3 पॉलिसीज एज सच गवर्नमेंट बेस्ड पॉलिसीज नहीं है. ये जो ऑब्जर्वेशनल पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि कहा जाता है दैट पीपल आर लाइक शीप, दे विल फॉलो यू इफ दे थिंक यू नो द वे. अगर आप कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि मुझे रास्ता पता है, भले आपको बेशक ना पता हो, लोग आपको फॉलो करेंगे. इनकी जो टेक्निक है विच इज़ वर्किंग वेरी नाइसली, वो है पैसिफाई करने की आदत. आप देखेंगे कोई भी इशू जब हीट पकड़ता है, ही कम्स ऑन स्क्रीन, फर्स्ट ही इज एल्सवेयर, वो गायब होते हैं, फिर वो स्क्रीन पे आते हैं, लोगों को अच्छी स्पीच करके पैसिफाई कर देते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट हो ना हो लोगों का ट्रस्ट हासिल हो जाता है इससे. सो द ट्रम्प कार्ड हियर इज रिलीजियस कार्ड इज द ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वहाँ लोग कुछ बोल नहीं सकते. एंड आई वुड लाइक टू मूव इससे थोड़ा हटके गवर्नेंस पे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी. गवर्नेंस की जब बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, ऑल्दो ये ऐसा दिखता है कि ये नियर टू इम्पॉसिबल ही है ये होने से. यूटोपियन वर्ल्ड हम होपफुल हैं. हम लोगों से पूछें कि आप कहते हैं ना कि लोगों में बर्दाश्त का मादा कितना है. स्ट्रगल की जब बात है, लोग अभी भी रोडों पे नहीं निकलेंगे. हमें बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है. सो रेवोल्यूशन इज अ फार फेच. बेहस है, बेबस है, वजह क्या, या डिवाइड है? सर, जब आप बहुत ज्यादा चीजें फेस कर लेते हो, रिपीटेटिवली फेस करते हो, तो आप कंडीशन हो जाते हो और उसके बाद आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो. फिर वो चीज़ आपको उस तरीके से इंटेंसिटी लगती नहीं है. गुड गवर्नेंस में बात हो रही थी, वो एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप मेजर करते हो गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, उनको मेजर करते हो और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हो. तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको डायनामिक लीडरशिप दरकार होती है, और डायनामिक लीडरशिप के लिए आपको प्रॉपरली फेयर इलेक्शन सिस्टम चाहिए होता है. ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी चाहिए होती है. डाइवर्सिटी सिर्फ आके स्टेज पे बोलने की बात नहीं है कि माइनॉरिटी को भी लो. आप एक्चुअली लेना, लोग हो ना काबीना में उस लेवल पे, सिर्फ कोटा शोटा पे ना हो.
وہ ایکچولی ہوں بھی نا وہاں دکھے. اور پھر لوور لیول پہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے خدا رہا لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کر لیں کہ نوجوانوں کو اگر آپ ویسے سیٹیں نہیں دے سکتے نا اداروں میں اپنے پولیٹیکل پارٹیز میں, تو ان کو آپ دے دیں. وہ نرسری ہے نا ان کی نرچرنگ کی, وہ سیکھیں گے ایسے ہی آئیں گے, اور لوگوں کے گراس روٹ یہ چھوٹے چھوٹے پانی بجلی کے مسئلے یہیں حل ہوتے ہیں. سو یا دیٹس واٹ آئی وڈ سجیسٹ. تحسین صاحبہ, آپ بھی پیپلز پارٹی میں آئیں اور ایک خواتین آگے آئیں ہماری, اور وہ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب خواتین برابر کے ایک آتی ہیں اور ان کو ایجوکیشن ہو, پالیٹکس ہو. جس طرح آپ نے جوائن کیا, کافی بیانات ایسے آئے, کافی تنقید ایسی آئی. اور کیوں یہ ہوتا ہے؟ ٹارگٹ عورت کیوں ہوتی ہے؟ بااختیار عورت بنے بھی مرد بڑا انسیکیور ہو جاتا ہے کہ بااختیار کیوں بنے. یہاں فاطمہ جناح بھی تھی, بینظیر بھٹو بھی تھی, انہوں نے اتنا بڑا اسٹیچر بنایا. بہتر حکمرانی بھی دے سکتے ہیں, سیاست بھی کر سکتے ہیں, قربانی بھی دے سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کی بات کا رسپونڈ کروں گی کہ آپ نے کہا شاید عوام بے حس ہو گئے, تو بے حس نہیں ہوئے ہیں. وہ شعر ہے نا کہ مشکلیں پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. اتنے تکلیفیں اٹھا چکے ہیں ہمارے عوام, جیسے بھی بات کی انہوں نے کہ جی روڈ پہ نہیں نکلیں گے. لیکن مجھے ایونچولی لگتا ہے کہ جب آپ بالکل ہی اب تو بالکل مطلب آپ سب کچھ کراس کر چکے ہیں, ساری لائنس کراس کر چکے ہیں, تو اب حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے. اینڈ آئی وش کہ روڈ پہ نہ نکلیں, کیونکہ آپ کا ایک جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ روڈ پہ ہی آتے ہیں. لیکن وہ بھی چیزیں لوگ بہت کر کے تنگ آ چکے ہیں. بیک ٹو یور کویسچن, دیکھیں پیپلز پارٹی آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میری پارٹی نے جس طرح ویمن کو امپاور کیا, جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے جس طرح کام کیا کہ وہ ایشیا کی پہلی ویمن جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھیں, انہوں نے عورتوں کے لیے جس طرح کام کیا. پھر میں یہاں پہ خواتین کو جتنا امپاور دیکھ رہی ہوں. آپ نے تنقید کی بات کی, دیکھیں یہ ہمارا مطلب ہم بڑے بد نصیب قوم ہے. پیپلز پارٹی میں آپ کو اسپیس ملی کام کرنے کے مجھے آپ نے جج کیا دو پولیٹیکل پارٹیز. آپ یہ بات آپ نے آف دا کیمرہ بھی کہی تھی کہ آپ کا کام نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں وہی انسان ہوں جو میں پہلے تھی. لیکن ایک الزام بھی ضلع کی تنظیم نے آپ کے بھائی کے اوپر لگایا, ذلشن صاحب کے اوپر, کہ ان کا افتتاح ہو رہا ہے, ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, دہشت گرد بلایا گیا. پھر ضلع کی تنظیم نے بھی کیا, یہ سب کچھ کیا. یہ کس طرح آپ پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں؟ دیکھیں ہر پارٹیز میں ضروری نہیں ہے نا کہ تمام لوگ ہی جو ہیں وہ بہت ایجوکیٹڈ ہوں, یا تمام لوگ ہی جو ہیں جو وہ بڑے پولیٹیکلی میچیور ہوں. میں پچھلی دوسری پارٹی سے رہ کے آئی ہوں, میں نے وہاں پہ بھی میچیورٹی, میں نے تو وہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ میں اتنی میچیورٹی دیکھی, تو کم از کم یہ تو بہت چھوٹے لیول کے انسان ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور وہ پارٹی ڈیسیشن لے گی انشاءاللہ, آپ کو 1-2 دن میں اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک ملے گا. یہ اگین اٹس اے وائلیشن کہ اگر پارٹی کے, آپ کو بھی پتا ہے کہ انٹرنل میٹرز جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کے انٹرنل ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں. انہوں نے وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چلا دی. آپ کو دیکھ کر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا, مجھے لگ رہا ہے ٹارگٹ کوئی اور تھا, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے بھی اس میں لپیٹ دیا جس طرح کی چیز. لیکن آپ اب رہنما ہیں, آپ کو ریئیکشن تو دینا چاہیے. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں بہت میچیور پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے پتا ہے کہ میری ہی پارٹی ہے, میری پارٹی میں اگر کوئی پارٹی کو میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو, اگر میری پارٹی میں کوئی ایک انسان کہتے ہیں نا کوئی گندا انسان میری پارٹی میں ہے, تو میں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہوں گی, میں غیروں سے جا کے یا میں میڈیا پہ نہیں کہوں گی. میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتا دیا, 1-2 دن میں آپ کو ریئیکشن نظر آئے گا انشاءاللہ. آئے گا, آپ نے ریئیکشن قیادت کو دیا ہے, اس کے بعد ریئیکشن آئے گا. پولیٹیکل ورکر یہی میری تربیت ہے کہ جی میری پارٹی میں اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو میں اپنی لیڈرشپ کو بتاؤں, اپنے سینئرز کو بتاؤں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ایک انڈیویجول کا ایک غلط ایکٹ ہے, اس کو آپ پارٹی سے جو ہے کوئی ہے صاحب, میں جانتی بھی نہیں ہوں ان کو, مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا. ہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ میں ان کو جانتی بھی نہیں. بائیکاٹ بھی انہوں نے کیا, ان کو نوٹس بھی ہوا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے کہ ان کو پارٹی اون نہیں کر رہی ہے شاید, تو وہ فرسٹریشن میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. افتتاح ہو گیا, ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے بات ہم نے پوری کی کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, یا وجہ کیا ہے؟ آپ جب باہر تھیں وہاں لیڈرشپ اچھی ہے, ایڈمنسٹریشن اچھی ہے, ادارے ہیں, وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, یو آر اکاؤنٹیبل ٹو پیپل, سب لوگ وہاں ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ووٹ کے تھرو. یہاں نہیں ہو رہی, یہی وجہ ہے. کافی حد تک یہ وجہ ہے. ان نے بات کی تھی فیئر الیکشنز کی. دا تھنگ از ادھر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, پیپل ایکچولی, ڈیموکریسی از اباؤٹ دا کمیونٹی الیکٹنگ دیئر ریپرزینٹیوز. ہماری کنٹری کے اندر جب الیکشنز ہی فیئر نہیں ہوتے ہیں تو ٹیکنیکلی تو وہ لوگ سامنے آ ہی نہیں رہے ہیں جو لوگ جن کو لانا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ اکاؤنٹیبلٹی. ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اتنے امپاورڈ ہی نہیں ہیں.
ہمارے میں آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ادارے ابھی تک وہ اتنے میچور نہیں ہے. میں آتا ہوں, خان صاحب ایک چیز کہتے تھے, عمران خان صاحب کیونکہ حکمران ہیں, ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ادارے اہم ہیں, فرد اہم نہیں ہے. ادارے چلتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہے ہیں. نیب چیئرمین کے اوپر انہوں نے ترمیم آرڈیننس لے آئے. میں بریک کے بعد آؤں گا, بریک کے بعد آتا ہوں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور گورنمنٹ کی ناکامی, نااہلی, کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کی پہچان جو ہے وہ ہے کرپشن. لیکن آج میں کہوں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پہچان ہے نااہلی, ناکامی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. افشنا صاحبہ کیا کہیں گی, کنٹینیو کریں. The thing is, یہاں کے انسٹیٹیوشنس کو یہاں کے انسٹیٹیوشنس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان کے ہیڈ سے چینج ہو جاتی ہیں. ایک ہیڈ کا سٹانس ایک طرح سے ہے تو پالیسی اس طرح سے چلے گی, دوسرا ہیڈ آیا اس کا سٹانس ڈفرینٹ ہے تو پالیسی چینج ہو جائے گی. آپ آرام سے سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. دا لا از ناٹ ایکول فار ایوری ون. اگر ایک غریب کا بچہ اف ہی ڈز اے کرائم اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا. اف سم ونز رچ, جس کے پاس پاور ہے, اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا. بٹ یہی ڈفرینس ہے, ان ڈیولپڈ کنٹریز دس از ناٹ دا کیس. ہر انسٹیٹیوشن کی پالیسی وہی ہے ریگارڈلیس آف ہو از ہیڈنگ اٹ. اینڈ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, دا لا ریمینز دا سیم فار ایوری ون. آپ لا کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. وہاں کی پبلک نوز دس, وچ از وائی دے فالو دا لا. یہاں کی پبلک نوز کہ ہم تو جب لوگوں کو لگے گا کہ ہم غلط کام کریں گے اور مینیپولیٹ کر لیں گے اس چیز کو, تو پھر دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ڈو رانگ, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کرپشن نہیں ختم ہوتی ہے, ایکول اپرچونیٹیز نہیں ہے, بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں آرام سے سسٹم کو. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا. سورج, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر خواتین کے حقوق؟ بڑا اہم موضوع رہا ہے, ہمیشہ ڈسکس ہوتا گیا ہے. جس طرح نور کے ساتھ واقعہ ہوا, وہ تو ایک پڑھا لکھا تھا, بڑا کوالیفائیڈ تھا, باہر سے ہو کے آیا تھا, لیکن یہ چیز ہوئی. تربیت کا مسئلہ ہے, پاورفل عورت کیوں نہیں ان کو قبول ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو سر تھوڑا اسٹیٹس کو ٹچ کرتے چلتے ہیں. ہمارا ملک جینڈر پیرٹی کے معیار پہ آتا ہے 153 آؤٹ آف 156. ہمارا ملک ون آف دا ورسٹ کنٹریز فار ویمن ٹو لیو ان ہے. بے حس نہیں ہوئے ہم, لیکن ڈی سینسٹائز, میں پھر سے کہہ رہی ہوں, نا امید سے ہوتے جا رہے ہیں. میں چاہتی نہیں ہوں یہ امید کا دامن قائم رہے, لیکن نا امید سے ہوتے جا رہے ہیں اس بات کو لے کر. اور یہ جیسے کچھ کیسز ہیں, چائلڈ ابڈکشن کے کیسز ہیں, پیڈوفیلیا ہو گیا, ریپ ہو گیا, نیکروفیلیا, آپ نے لاشوں تک کو نہیں بخشا. آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اب زندہ تو ایک خاتون, ایک زندہ تو چلو چیتھڑے اس کے تو آپ نے اڑا دیے, لیکن آپ نے ایک لاش تک کو نہیں بخشا. اتنے فرسٹریٹ آپ ہو چکے ہیں. مرد روتا نہیں ہے, کیوں بھائی مرد کیوں نہیں روتا؟ اس کو کیوں اتنا آپ نے جکڑا ہوا ہے کہ مرد ونڈربل نہیں ہو سکتا؟ بیکاز اف یو آر ونڈربل یو آر لیس آف اے مین. ہو سیڈ دیٹ مین کین کرائی ٹو. کیونکہ آپ نے ان کو بھی, یہ اس کو ایکسکیوز نہیں ہے, یہ ساری حرکتوں کا ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضرور ہے. مائنڈ سیٹ ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مائنڈ سیٹ پتہ ہے کہاں سے جب اس ملک کا وزیر اعظم کہے کہ چھوٹے کپڑے پہننے سے مردوں کے ذہنوں پہ اثر ہوتا ہے, بعد میں اس نے واپس لیا 2 مہینے کے بعد, لیکن کہنا تو اس کا وزیر اعظم جب کہے ملک کا, کیونکہ ہمیں پالیٹیشینز ملے ہیں اور ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی سر؟ اس پہ 2 باتیں کہوں گی. پہلی, a politician thinks for the next election, a statesman thinks for the next generation. We do not have leaders, we do not have statesmen. Equality اور equity میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر اس سٹیٹمنٹ پہ آتی ہوں, پردے کی بات ہوتی ہے. یہ پردہ مجھے کوئی گارنٹی دے دے, کسی پنے پہ لکھ کے دے دے, عورت اتنے لیئرز آف کپڑے پہنے اور ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں, اس کا ریپ نہیں کریں گے, کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایک 5 سال کی بچی تک کو نہیں بخشتے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا سر, پردے والی, کے لیے بھی ہونا چاہیے, پردہ میں بھی ہونا چاہیے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا, اسلام کہتا ہے, یہ جو میں آف دا کیمرہ بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ پردہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کی نظروں میں اس پردے کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا. یہ جہاد النفس کہاں ہے آپ کا؟ آپ کہہ تو دیتے ہو اس کے چھوٹے کپڑے آپ پرووک ہو رہے ہو, لیکن آپ کہیں اسلام میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی کے کم کپڑے ہیں, دس گیوز یو اے رائٹ ٹو وائلیٹ somebody's human rights as well. سو کنڈیشننگ, مائنڈ سیٹ, اور یہ جو کانسیپٹ ہے میرا راجا بیٹا, یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے. میرا راجا بیٹا یہ کہے گا, اس کو یہ ملے گا, یہ کہے. میرا راجا بیٹا بھی وڈیرے کی طرح سوچتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یہ سب میری پراپرٹی ہے. اور دوسرا,
The judicial dispensation is also a problem, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ justice is almost non-existent کس for you. چیز میں آپ بلیو کرتی ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر؟ ریفارمز ہونا چاہیے, چیزیں ایوالو ہونی چاہیے, ایولیشنز ہونی چاہیے. کیا کہیں گے؟ سر ایولیوشن میں تو اتنا اس پہ نہیں کہوں گی, ہمیں جو جس کی ضرورت ہے نا اس کو ریولیوشن کہیں گے. وہ کب آئے گا, کیسے آئے گا, اور کتنے لوگوں کو ان کے صبر کا پیمانہ کتنا لبریز ہونا ہے کہ وہ آ سکے. آئی وش آئے, اس سے پہلے آئے کہ آپ کی آنے والی جنریشنز آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں. اپنے لیے تو نہ کیا ہمارے لیے بھی کچھ نہیں کیا. تحسین صاحبہ, آپ نے باتیں سنی, اس گورنمنٹ نے جتنے کرائسس دیے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کا اتنا بڑا اہم ایشو تھا. ٹرانسفر پوسٹنگ ہر دور میں ہوئی ہے, ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کو اتنا انہوں نے جو ہے ڈسکس کروایا, پوری دنیا کے اندر ڈسکس کروایا. پہلے ڈسکس چیزیں نہیں ہوتی تھی. ایک مقدس ادارہ, آرگنائز ادارہ, کیا کہیں گی, یہ نااہلی تھی ان کی. دیکھیں امتیاز, ان کی ہر جگہ پہ ان کے فیلیئرس ہیں. ہر جگہ پہ یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں وہ غلط ثابت ہوتا ہے. ایک تو سب سے بڑی ان کی مسٹیک ہے کہ کوئی بھی چیز یہ ہاؤس میں لے کے نہیں آتے. کلیکٹیو ڈیسیشن ہوتا ہے, ڈائلاگز ہونا چاہیے, ہمیشہ یہی پریکٹس چلی آ رہی ہے. آپ پارلیمنٹ میں کیوں لے کے نہیں آتے؟ وہاں پہ بھی لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں, آپ کیوں نہیں لے کے آتے ان کے درمیان؟ جب آپ کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں, جب آپ لے کے آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی جو آپ نے بات کی, ایک نارمل پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ایک زبانی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے, پھر ان کے آفس سے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے وہاں پہ ایک نوٹس آتا ہے, پھر وہ جب پرائم منسٹر اوکے کرتے ہیں تو پھر وہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. آپ نے چیزوں کو ہر چیز میں آپ اتنا ڈیلے کرتے ہیں, اتنا کنٹروورشل. ایک بہت ہی قابل اعتبار ادارہ ہے نا ہمارا, آپ اس کو بھی کنٹروورشل کرتے چلے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو بھی چیز ہے, جو بھی ڈیسیشن لینا, ایک تو آپ کی ٹائمنگز بڑی غلط ہوتی ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں لیٹ کیا, اتنا لیٹ کیا کہ آپ نے ملک کو بالکل فقیر بنا دیا. پھر آپ نے کبھی ہسٹری میں سنا کہ جون جولائی کے مہینے میں گیس کا بحران ہو, ہم نے وہ بھی فیس کر لیا. کیا چیز ہے؟ آپ نے ایل این جی کی جو پرچیز میں اتنا لیٹ کیا کہ آپ اس سے ڈبل قیمت پہ ایل این جی خرید رہے ہیں. مطلب فرنس آئل, ایل این جی, گیس, پیٹرول, کچھ بھی تو نہیں سنبھل رہا ہے, صرف کرسی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. مطلب کب تک سنبھالیں گے وہ بھی آپ؟ یہ گورنمنٹ کسی کو جواب دہ ہے ویسے؟ دیکھیں میں اگین کہوں گی, کچھ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں بولتے ہوئے فرشتوں کے بھی پر چلتے ہیں, لیکن سوچنا چاہیے جو لانے والے ہیں نا کہ یہ ملک کو ختم کر دیا انہوں نے, یہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. حل کیا ہے اس سے جان چھڑوانے کا؟ آئینی حل. دیکھیں کوئی تو اسٹیپ ایسا لینا ہوگا. دیکھیں بینگ اپوزیشن ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک رائٹ پلیٹ فارم پہ, جو ایک عوامی پلیٹ فارم ہے, ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے, ہم سلیکٹ ہو کے نہیں آئے, ہم الیکٹ ہو کے آئے. تو ہم اگر ہمارے عوام پس رہے ہیں, ہمارے عوام کے ساتھ برا ہو رہا ہے, میرے آپ کے ساتھ برا ہو, ہم جیل جائیں گے. یہاں عوام کے ساتھ مجھے آپ ایماندارن بتائیں, ہر پارٹی اپنے مفادات کو دیکھتی ہے, عوامی مفادات کیوں نہیں؟ دیکھیں امتیاز, مفادات کو دیکھتی ہے نا تو ایسا بھی نہیں ہوتا 100% اپنے ہی مفادات دیکھیں. آپ نے جب نوازنا, اگر آپ نے سبسڈیز دینی ہے تو اپنی اے ٹی ایم مشینز کو دینی ہے, آپ کو ایمنسٹی دینی ہے, پھر اپنی اے ٹی ایم مشینز کو دینی ہے کہ ان کے فائنینسرز رہیں, نیکسٹ الیکشن میں ان کا کام آئے. مطلب ابھی آپ جو ووٹنگ مشین کی بھی بات چل رہی تھی, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو بھی آپ مطلب اب آپ چاہ رہے ہیں, یا تو مجھے تو لگ رہا ہے اب تو ووٹنگ مشین ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے لگ رہا ہے یہ سلیکشن کا جو ہے نا آرڈیننس نکال دیں گے نیکسٹ اگلے الیکشن میں نا, سب ایسے ہی بیٹھے رہ جائیں گے. پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے جب بار بار آرڈیننس آتے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنے ہی لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی کیا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ جی ہم اتنے ویک لوگ ہیں, ہم اتنے کرپٹ ہیں. خان صاحب جس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں سیاستدان چور ہوتا ہے. اس ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے. کون ہے اس وقت حکمران؟ خان صاحب ہے. آپ یہاں 13-14 سال سے بھی تو ہیں سندھ کے اندر, آپ سے بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کراچی, اتنا بڑا شہر, ٹرانسپورٹ جو اہم ہے, کراچی کو سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ریونیو جنریشن کراچی کا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ. ڈرینیج سسٹم آپ کے سامنے, پانی تک نہیں ہے. 13-14 سال کا عرصہ تحسین ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے, کم عرصہ نہیں ہے. 3 سال کی گورنمنٹ سے آپ اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں, آپ حساب مانگتے ہیں, اپنا حساب دے رہے ہیں. اب مجھے کمپلیٹ آنسر دینے دیجیے گا, بیچ میں نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے.
آپ کو بھی پتہ ہے اٹس بین مور دین 30 ایئرس کہ کراچی کو کون سی جو پارٹی ہے وہ رول کرتی آئی ہے. لوکل گورنمنٹ از دا تھرڈ ٹیئر نا, تھرڈ ٹیئر ہوتا ہے, گراس روٹ لیول پر ہوتی ہے. کون سی پارٹی ہے جو کہ کراچی کو جو ہے بڑی اونرشپ کلیم کرتی ہے, جی کراچی کے ٹھیکے دار بنتے ہیں. جب آپ کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, جو تھرڈ ایئر کی رسپانسبلٹی ہے, اگر وہ ان کے اگر ہم بیچ میں کودتے ہیں, ہم کرتے تو ہم پہ الزامات کتنے لگے, جی کراچی وہ بورڈ سیوریج بھی آپ نے اپنے پاس لے لیا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی اپنے پاس لی. جب آپ کام نہیں کریں گے تو ہمیں کام کرنا پڑے گا, لیکن ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. جس طرح ہم پہ ایلیگیشنس لگائے کہ جی ہمیں سپریم کورٹ نے الیکشن کے بعد ٹھیک ہے جی کرا دیے تھے, تو آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. اختیارات کا مسلسل ہونا روتے رہا. آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, دیکھیں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں جی لاہور کو. پورے پنجاب میں نا صرف لاہور نہیں آتا ہے, پنجاب بہت بڑا ہے. آپ صرف لاہور کو سمجھتے ہیں جی پنجاب ہے بڑی ترقی ہوگی. لاہور میں جو ٹرانسپورٹ چل رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کمپنیز انوالو ہیں. انفارچونیٹلی کراچی کا مینڈیٹ ایک ایسی جماعت کے پاس رہا جس نے گورننس کا جو حال, پہلے مجھے جواب دینے. کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی, ٹھیک ہے. آپ کی پاکستان کی اکانومی میں 70 to 73% ریونیو جنریٹ کر کے اگر دیتا ہے تو وہ کراچی دیتا ہے. یہاں کی گورننس اگر خراب ہوگی تو پورے ملک کی اکانومی آپ کی آٹومیٹکلی نیچے آئے گی, ٹھیک ہے. آپ نے جب ایک مخصوص پارٹی کلیم کرتی رہی ہے, اختیارات کا رونا بھی روتی رہی اور اختیارات پہ بیٹھی بھی رہی, سیٹ لے کے بھی بیٹھی رہی. جب انہیں نے کام ہمیں, اب دیکھیں اب ہمارے ایڈمنسٹریٹر آئے, اب ہم کام نہ کریں, آپ 6 مہینے 3 مہینے کی پرفارمنس کے بعد ہمیں بتائیے گا, ہم نہ کریں گا پھر آپ ہمیں پکڑیے گا. صوبائی گورنمنٹ پاورفل ہوتی ہے یا لوکل گورنمنٹ؟ دیکھیے میں وہی بات کروں گی, ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ سی ایم ہوتا ہے نا. سنیں میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, اگلے شو میں ضرور میں آپ سے ڈسکس کروں. سی ایم ہوتا ہے, لیکن پروسیس جو ہے, جو اسٹرکچر ہے وہ تھرڈ ٹیئر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ کام کرنا. جب آپ ہمیں کرنے نہیں دیں گے کہ جی آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ کا مینڈیٹ ہے, تو پھر ہم کس طرح